نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام محترم عزیز و دوستو اور بزرگ، نماز اردو زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں نماز کو صلاۃ کہا جاتا ہے اور صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں۔ نماز میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے تمام کے تمام احکامات میں سب سے عظیم الشان حکم ہے، اور ارکان اسلام میں ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ نماز کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان اور کفر کو ملانے والی چیز نماز ہے، یعنی کہ نماز کا چھوڑنا انسان کو کفر میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگ، نماز کو تمام کے تمام عبادات پر جو فوقیت حاصل ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات نازل فرمائے ہیں، وہ روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے، صدقات اور خیرات ہے، یہ تمام کے تمام احکامات جبرائیل امین آسمان سے لے کر زمین پر تشریف لائے ہیں، یعنی کہ یہ وہ احکامات ہیں جو عرش سے فرش پر نازل کیے گئے ہیں۔ لیکن میرے محترم عزیزوں، نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم الشان حکم ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا مہمان بنا کر بطور ہدیے و بطور تحفے میں عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے کہ ایک حبیب دوسرے حبیب سے ملنے کے لیے جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاقات کے لیے بلایا۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں، اللہ کیا نہیں دے سکتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے دے دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں میں جو سب سے قیمتی چیز تھی اس کا تعین فرما کر اور سب سے قیمتی چیز کو متعین کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی کہ تجھے دینے کے لیے میرے پاس اس سے بہترین کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، اور وہ چیز میرے محترم عزیز النماز ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، ومن اقامها فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، ومن ترکها فقد هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو گرا دیا۔ میرے انتہائی محترم عزیز و دوستو اور بزرگوں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ معراج کے موقع پر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج نصیب فرمانا تھا، اور اس معراج کا پہلا سفر جو بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک کیا جانا تھا، جب اس سفر کی ابتدا ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما جبرائیل امین کے براق کے ذریعے سے بیت المقدس پہنچے، اور جب بیت المقدس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے دروازے کے اوپر چند حوران جنت کو بیٹھا ہوا دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئی ہو؟ تو وہ انہوں نے جواب میں دیا کہ نحن خیرات الحسان نساء قوم ابرار، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کی نیک مردوں کی بیویاں ہیں اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوران جنت ہیں، اور یہاں ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے آئی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ بیت المقدس کے اندر تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک دراز قد کا آدمی ہے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے اور نماز میں مشغول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے جد امجد سیدنا آدم علیہ السلام۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایک اور شخص پہ پڑی کہ جس کی نورانی چہرہ تھا اور چہرے پر نور کے اثرات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ یہ آپ کے ابا سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ ایک اور شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس کی شکل جو ہے ساولی سلونی بڑی منموہنی تھی اور چہرے پر عجیب رعب کے آثار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ فرمایا رسول اللہ
یہ اللہ کے لاڈلے رسول سیدنا موسیٰ علیہ السلام اتنی دیر میں اذان ہوئی، اور اذان کے ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کی۔ اس کے بعد ایک منادی نے اذان دی، اور اذان کے بعد صفیں بننا شروع ہو گئی۔ آسمان کے دروازے کھل گئے، اور تمام کے تمام فرشتے جو ہے صف در صف آسمان سے لے کر زمین تک بناتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرے محترم عزیزوں وہ عظیم الشان جماعت تھی کہ اس سے پہلے نہ اتنی عظیم الشان جماعت جو ہے اس دنیا میں بنائی گئی ہے، اور نہ رہتی دنیا تک یہ عظیم الشان جماعت بنائی جائے گی، جس میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام صفوں میں کھڑے ہوں، اور آسمان کے جتنے بھی مقرب ترین فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام فرشتے جو ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ کر صف میں کھڑے ہو گئے۔ اب انتظار اس بات کا ہے کہ یہاں امامت کون کرے گا؟ آدم صفی اللہ کرے گا، سب سے پہلا نبی ہے، یا موسیٰ کلیم اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے تھے، ابراہیم خلیل اللہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا تھا، یا اسماعیل ذبیح اللہ کرے گا جو اللہ کے نام پر جو ہے وہ کٹنے کو تیار ہو گئے، عیسیٰ روح اللہ کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تھا۔ نہ میرے محترم عزیز ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اگر اس جماعت کی کوئی امامت کرے گا تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا دیا گیا۔ 1,24,000 نبیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام نبیوں کے سامنے اپنی اس امت کی منقبت اور اس امت کی بڑائی کو بیان فرمایا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا فرمایا کہ فضائل جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان اور وہاں سے سدرۃ المنتہا پر تشریف لے گئے، اور کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی نصیب ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا میرے محبوب میرے لیے کیا لے کر آئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ جاری ہوئے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام کی تمام جانی عبادتیں، تمام کی تمام مالی عبادتیں، اور تمام کی تمام قولی عبادتیں میرے مولا ایک تیرے لیے ہی لے کر آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو تم پر میرے نبی اور ہماری رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بڑھ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے محترم عزیزوں میں اور آپ یاد آ گئے، یہ امت یاد آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا باری تعالیٰ ہم پر بھی سلامتی ہو اور میری امت کے نیک لوگوں پر بھی سلامتی ہو۔ اس کے بعد جبرائیل امین نے نیچے سے آواز دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنے محبوب سے ہم کلامی اتنی پسند آئی کہ بطور یادگار کو اس کو رہتی دنیا تک قائم رکھا، اور نماز میں التحیات کی شکل میں یہ مجھے اور آپ کو عطا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد میرے اور اللہ کے درمیان چند ایسی باتیں ہوئیں جس کو میں اور اللہ جانتے ہیں، اس کو اور کوئی نہیں جانتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو آپ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب ہم نے تمہاری امت پر 50 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے محو تھے، اور اللہ کے نور کا ایسا اثر تھا میرے محترم عزیزوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازیں لے کر آ گئے۔ اب تمام کے تمام نبی انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ سے ملنے گئے ہیں، یہاں تک تو کبھی کوئی نبی تو کیا کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچا، نہ جانے کیا ملے گا۔ چنانچہ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، فرمایا محمد کیا ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد کچھ کم کروا کے آئیے، آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ بنی اسرائیل پر صرف 2 نمازیں فرض تھیں، وہ بھی اس کو اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکتے تھے، 50 نمازیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے، 45 کر دی گئیں، پھر تشریف لے گئے 40 کر دی گئیں، پھر تشریف لے گئے 35 کر دی گئیں۔ کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار میں بلایا، ہر مرتبہ 5 نمازیں کم ہوئی۔ جب 5 نمازیں لے کر اللہ کے رسول جانے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی کہ اے میرے محبوب ذرا سنتا جا، ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید، ہمارا اصول، ہمارا قانون، ہماری بات ایک ہے،
میں رب ذل جلال ہوں، میں اپنی بات سے کبھی ہٹتا نہیں ہوں، نہ میری بات تبدیل ہوتی ہے، نہ میں ظلم کرنے والا ہوتا ہوں۔ یہ وعدہ اپنے رب کی زبانی لیتا جا، تیرا جو امتی خواہ مرد ہو یا عورت ان 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہ آیت صادق ہو گئی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 کے برابر عطا فرمائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور یہ 5 نمازیں مجھ پر اور آپ پر فرض کر دی گئی۔ میرے محترم عزیزو، دوستو اور بزرگوں، نماز وہ عظیم الشان عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کی تمام عبادتوں کی شان کو جمع فرما دیا۔ آپ روزے کو لے لیجئے، روزے کی شان یہ ہے کہ اس میں ہم بھوک اور پیاس کو اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکتے ہیں۔ جب ہم نماز میں آتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر پھر ہم نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اپنی خواہش پورا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر روزے کی شان کو بھی پیدا فرما دیا۔ آپ زکوٰۃ کو لے لیجئے، زکوٰۃ کی شان یہ ہے اس میں مال خرچ کیا جاتا ہے، وہ مالی عبادت ہے، زکوٰۃ انسان اپنے مال کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر صدر کا ڈھانپنا فرض قرار دے دیا، مرد کے لیے ناک سے لے کر گھٹنوں تک اور عورت کے لیے پورے جسم کو جو ہے وہ صدر قرار دے دیا گیا۔ چنانچہ فرمایا کہ صدر جو ہے وہ کپڑے سے ڈھانپی جاتی ہے اور کپڑا مال سے خریدا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نماز میں زکوٰۃ کی شان کو بھی جمع فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر حج کی شان کو بھی جمع فرما دیا۔ حج کے اندر میرے محترم عزیزوں بیت اللہ کی تعظیم کرنا مقصود ہوتا ہے، بیت اللہ کا طواف کرنا مقصود ہوتا ہے، اور نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر بیت اللہ کی طرف منہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اعتبار سے نماز کے اندر حج کی شان کو بھی جمع فرما دیا۔ اور میرے محترم عزیزوں نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی شان کو بھی جمع فرمایا۔ معتکف جب اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو مسجد میں محبوس ہو جاتا ہے، مسجد میں قید ہو جاتا ہے، اب اس کو مسجد سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ محبوس ہو جاتا ہے، قید ہو جاتا ہے، 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت جتنی نمازیں پڑھتا ہے جب تک نماز مکمل نہیں ہوتی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر اعتکاف کی شان کو بھی جمع فرما دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں قربانی کی شان کو جمع فرمایا۔ قربانی کے اندر انسان اپنے ہاتھوں سے اپنا خریدا ہوا جانور قربان کرتا ہے اور اللہ کی تعظیم کرتا ہے، اللہ کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے۔ نماز کے اندر دیکھیے میرے محترم عزیزوں انسان سجدے میں جاتا ہے، اپنی عزت والی پیشانی کو اللہ کے قدموں میں رکھ کر اپنی ذلت کا اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے، اور یوں انسان اپنی عزت کی قربانی دے کر نماز کے اندر قربانی کی شان کو بھی زندہ کر دیتا ہے۔ اور ایک قدم آگے چلیے تو عبادات کی چند اقسام ہیں، بعض عبادات فرض ہیں، بعض واجب ہیں، بعض سنت ہیں، بعض مستحب ہیں، بعض مباح ہیں، بعض مندوب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیک وقت 2 رکعت نماز کے اندر ان تمام عبادات کو جمع فرما دیا۔ چنانچہ آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ 6 فرض ادا کرتے ہیں، 14 واجبات ادا کرتے ہیں، 52 سنتیں ادا کرتے ہیں، اور 5 یا 6 مستحبات فقط 2 رکعت نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ادا فرما دیتے ہیں۔ اور میرے محترم عزیزوں ایک قدم آگے چلیے، عبادت کی ایک اقسام ہے جسے ذکر اللہ کہا جاتا ہے، پھر وہ 8 چیزوں پر مشتمل ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، دعا، استغفار، درود شریف اور تلاوت قرآن پاک۔ ان 8 چیزوں پر ذکر اللہ کی عبادت کو مشتمل کیا گیا ہے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 8 عبادتیں فقط 2 رکعت نماز کے اندر زندہ فرما دی۔ اور ایک قدم آگے چلے میرے محترم عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز میں دیگر مخلوقات کی عبادت کو بھی جمع فرما دیا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے قیام کا حکم دیا ہے، وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں قیام میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ بعض فرشتوں کو اللہ نے رکوع کا حکم دیا ہے، وہ جب سے پیدا کیے گئے ہیں رکوع میں جھک کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آج تک کبھی رکوع سے اٹھے نہیں ہیں، اربوں خربوں سال ہو گئے وہ رکوع میں جھکے پڑے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت کے اندر۔ بعض فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم فرمایا، وہ سجدے میں اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ بعض کو تشہد کا حکم دیا، وہ تشہد میں اللہ کی عبادت میں لگے ہیں۔ یہ 4 ارکان ہیں نماز کے خاص، اللہ تعالیٰ نے یہ 2 رکعت نماز میں ہمیں چاروں ارکان عطا کیے، اور جتنے بھی فرشتے اس وقت کائنات کے اندر عبادت کر رہے ہیں بیک وقت ہم تمام کے تمام فرشتوں کی طرح عبادت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اور میرے محترم عزیزوں آگے چلیے تو یہ جتنے درخت آپ کو کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، فرمایا کہ یہ درخت جو ہے وہ قیام میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو قیام عطا کیا
دنیا کے تمام درختوں کی مماثلت مجھے اور آپ کو نصیب ہو گئی۔ یہ جتنے پہاڑ ہیں یہ قاعدے کی حالت میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قاعدہ عطا کیا، دنیا کے تمام پہاڑوں کی مماثلت مجھے اور آپ کو نصیب ہو گئی۔ جتنے 4 پاؤں والے جانور ہیں یہ رکوع میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو رکوع عطا کیا، تمام کے تمام چوپایوں کی عبادت کی مماثلت عطا فرما دی۔ جتنے رینگنے والے جانور ہیں یہ سجدے میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو سجدہ دیا اور تمام رینگنے والے جانوروں کی عبادت کی مماثلت مجھے اور آپ کو عطا کر دی۔ اسی لیے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، نماز سے عظیم الشان کوئی بھی عبادت نہیں ہے، نماز سے اونچی کوئی بھی عبادت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، زبان پر جو آخری الفاظ تھے وہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے محترم عزیزوں کہ جو مسلمان ان نمازوں کو، اپنی 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 5 مسائل کو حل فرمائیں گے۔ جو 5 نمازوں کو اپنے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ اس کے 5 مسائل کو حل فرمائیں گے۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے مسئلے کو حل فرما دیں گے۔ نمبر 2، قبر کے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ نمبر 3، اعمال نامہ روز قیامت داہنے ہاتھ میں عطا کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ اور نمبر 5 میرے محترم عزیزوں، بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ یہ وہ نماز ہے میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ الساجد یسجد بین قدمی الرحمن، کہ سجدہ کرنے والا سجدے کی حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کے قدموں کے درمیان اپنے سر کو رکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے میرے محترم عزیزوں کہ جس نے مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس کے قدموں میں جا کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ذرا سوچئے میرے محترم عزیزوں، شیطان کتنا بڑا عابد تھا، فرمایا کہ آسمان کے چپے چپے پر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے۔ ایک سجدے کا انکار کیا شیطان نے، ایک سجدے کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردود کر دیا۔ اور ہم میرے محترم عزیزوں روزانہ دن میں کبھی فجر کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، کبھی ظہر کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، کبھی عصر کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، کبھی مغرب اور عشاء کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اللہ رحم فرمائے، کئی مسلمان تو تراویح نہ پڑھ کے بھی تراویح کے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، وہ ایک سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا۔ ہم جو دن میں اتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں میرے محترم عزیزوں، تو بتائیے روز قیامت ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پچھلے دنوں بڑی عجیب بات معلوم ہوئی کہ جی بعض عورتیں ایسی ہیں جو تراویح کی نماز ہی نہیں پڑھتی، سرے سے وہ تراویح کی نماز اپنے اوپر فرض ہی نہیں سمجھتی، اور جو پڑھتی ہیں تو ان میں سے فرمایا آدھی سے زیادہ ایسی ہیں جو بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھتی ہیں، باقی 8-10 پڑھ کے جان چھڑا لیتی ہیں۔ یاد رکھیے گا جس طرح تراویح کی نماز مردوں پر فرمایا کہ سنت ہے مردوں کے لیے، اسی طرح عورتوں کے لیے بھی تراویح کی نماز سنت ہے۔ یہ جو عورتیں تراویح کی نماز کا اہتمام جان بوجھ کر نہیں کرتی ہیں یا بیٹھ کر بلا عذر کے نماز پڑھتی ہیں، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اس غلطی کی اصلاح کرنا اشد ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم جیسے گناہگار انسانوں کو رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح کی دے کر 40 مرتبہ اجازت دی کہ آ میرے قدموں میں اپنے سر کو رکھ لے تو، آ میرے قدموں میں گر جا تو۔ ورنہ میرے محترم عزیز و دوستوں اور بزرگوں، ہم کیا، ہماری اوقات کیا، اگر اللہ کسی سے توفیق چھین لے نماز کی میرے محترم عزیزوں، ہم نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مسجد کے سامنے بیٹھ کر بھی ایک انسان نماز کے لیے اندر نہیں آ سکتا۔ یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائی، ایک آدمی وہ بس اسٹاپ سے دوڑتا ہوا نماز کے لیے مسجد میں آ رہا، ایک آدمی وہ فرمایا کہ ہوتی مارکیٹ سے دوڑتا ہوا آ رہا، کوئی رام سوامی کے اس کونے سے دوڑتا ہوا آ رہا۔ ایک آدمی کو مسجد کے سامنے بیٹھ کر دکان میں سارا دن بیٹھ کر یہ توفیق نہیں ملی کہ 2 قدم چل کے مسجد میں نماز پڑھ لے، تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے دربار میں حاضری اسی کی ہوگی میرا محترم عزیزو جس سے میرا رب چاہے گا۔ اگر آج اللہ نے آپ کو فجر کی نماز کی توفیق عطا فرمائی ہے تو خدا کی قسم یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور فضل ہے، ورنہ اس وقت کتنے مسلمان ایسے ہیں میرے محترم عزیزوں جو اس وقت اپنے گھروں کے اندر بلا عذر بیٹھے ہیں، کوئی ان کا عذر نہیں، ٹانگیں بھی سلامت، ہاتھ بھی سلامت، آنکھ بھی سلامت، زبان بھی سلامت، کان بھی سلامت، سن بھی رہے اذان کو میرے محترم عزیزوں، اس کے باوجود مسجد میں نہیں آ رہے۔ اور اللہ نے جو آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے تو میرے محترم عزیزوں یہ اللہ کا گھر ہے، ہم اپنے گھر میں بغیر اجازت کسی کو نہ آنے دیں میرے محترم عزیزو، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرما دی۔
ورنہ میرے محترم عزیزوں کئی لوگ تو ایسے محروم کیے جا چکے ہیں کہ جمعے کی نماز بھی ان کو نصیب نہیں ہوتی، اور پھر یہ لوگ جو میرے محترم عزیزوں جمعے نہیں پڑھتے اور ذرا یاری دوستی میں بیٹھ کر فخر سے کہتے نا یار آج تو جمعہ بھی نہیں پڑھا، دو ہنسیں گے، دو روئیں گے، دو باتیں سنائیں گے، یہ میرے محترم عزیزوں زیادتی کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر۔ اب جتنے لوگوں نے وہاں بیٹھ کر سن لیا کہ آپ نے جمعہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہی پر کھڑا کر دے گا کہ تو کیا انکار کرے گا، تیری تو جمعہ نہ پڑھنے پر یہ پوری کی پوری تیری یاری تیری دوستی گواہ بنے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں میں جان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔